ہم بیروت میں کچھ ایسے پاکستانیوں سے بات کریں گے جو یہاں پہ چند سال سے نہیں بلکہ کئی سال سے رہتے ہیں اور انہوں نے پچھلی کئی جنگیں دیکھی ہیں اور ان تمام جنگوں کے باوجود انہوں نے لبنان نہیں چھوڑا۔ تو یہ ہمیں کیا بتائیں گے لبنان میں جو خانہ جنگی ہے، اسرائیل کے جو حملے ہیں اس کے بارے میں، یہ ان سے پوچھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ اپنا تعارف کروائیں گے۔ جی سر، میرا نام سہیل احمد ہے جی۔ تو میں جیلم سے سے تعلق رکھتا ہوں اور یہاں پر تقریباً پچھلے 35 سال سے جو ہے نا وہ کام کر رہا ہوں فریج بنانے والی کمپنی میں۔ تو آپ نے کون کون سی جنگ دیکھی ہے؟ میں نے تقریباً ساری جنگیں دیکھی ہیں، سن 94 کی، 95 کی، 2006، ابھی 2026، 2024 کی، سب جنگیں یہاں پہ دیکھی۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ 1996 میں بھی ایک سیز فائر ہوا تھا۔ جی، سکس ایئر ہوا تھا، اس میں جو ہے حزب اللہ کی طرف سے جو ہے نا وہ جو فلسطینی اور جو ان کے جو کمانڈو تھے اسرائیل کے پاس، معاہدہ ہوا تھا کہ ہم جو آپ کے آدمی ہم دیں گے اور جو ہمارے آدمی وہ آپ واپس کریں، اور اس کا معاہدہ جو جرمنی میں ہوا جو اس کے بعد 2006 میں بھی آپ کو یاد ہے ادھر ایک سیز فائر ہوا تھا، وہ بھی نہیں چلا۔ پھر 2024 میں بھی سیز فائر ہوا، وہ بھی نہیں چلا۔ ابھی 2026 دیکھ لیں، ابھی دیکھیں کیا ہوتا ہے 2026 میں۔ اچھا، تو جب سے اناؤنس کیا ہے امریکہ نے، 19 جون کو اناؤنس کیا تھا جی کہ ادھر سیز فائر ہو گیا ہے، لیکن اس کے بعد سے بھی ادھر بمباری ہو رہی ہے، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ ادھر امن ہو جائے گا؟ نہیں، ابھی تک تو جو ہے اسرائیل تو نہیں مان رہا، اسرائیل تو نہیں مان رہا، کیونکہ جب سے یہ جو ابھی کتنے دن ہو گئے ہیں انہوں نے کہا یہ سکس فائر ہے، پر پھر بھی وہ آ کے مار رہا ہے، یہاں پہ بمباری کر رہا ہے، داخیے میں مارا ہے، پچھلے دن 1-2 دن پہلے بھی مارا ہے اس نے الغبیری میں، ٹھیک ہے۔ تو اسرائیل تو نہیں مار رہا، وہ نہیں مان رہا۔ اچھا، آپ کا کیا نام ہے جی؟ محمد ارشد میرا نام ہے، بہاول نگر سے میں ہوں پاکستان میں۔ تو میں بھی ادھر تقریباً بہت پرانے ہیں ہم لوگ، 90 سے ادھر، 90 کی دہائی سے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ لبنان چھوڑ کے کہیں اور چلے جائیں؟ ہم نے اس بارے میں کبھی نہیں چھوڑا، کبھی نہیں سوچا، نہ چھوڑنے کا سوچا ہے کہ ہم جائیں گے۔ جب ایمبیسی ادھر سے ختم ہوگی تو ہم لوگ جائیں گے، ایمبیسی ادھر ہے تو ہم لوگ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ ہاں جی، جتنی دیر تک۔ آپ کا کیا نام ہے جی؟ انور شاہ جی، میں دینے کا رہنے والا ہوں، تو میں بھی 90 کا ادھر ہوں، تو پریس میں کام کر رہا ہوں، بس پرنٹنگ پریس؟ پرنٹنگ پریس میں۔ لبنان کے لوگ ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ بار بار ان پہ جنگ مسلط ہوتی ہے اور یہ کچھ تو لبنان چھوڑ کے چلے جاتے ہیں لیکن پھر واپس آ جاتے ہیں، اور حزب اللہ جو ہے اس کو یہاں سپورٹ بھی ہے، پارلیمنٹ میں بھی اس کے 18 ممبر ہیں، تو حزب اللہ کتنی پاپولر ہے یہاں پہ؟ حزب اللہ تو زیادہ ہے جی، کوئی بات نہیں، کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ حزب اللہ جو ہے لیکن اسرائیل کی جارحیت سکس فائر کر کے بھی بند نہیں کرتا، لیکن ایران زندہ باد جی، زندہ، بہت اچھا ہے، ایران کے یہ سپورٹ ہے ان کو، تو سارا یہ بہت اچھا جا رہا ہے، تو اسرائیل کو تو ختم کرنا چاہیے، یہ تو صحیح بات ہے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ جب آپ یہاں پہ آئے تھے لبنان میں، تو اس وقت تو جنوبی لبنان کا بہت سا علاقہ جو ہے وہ اسرائیل کے قبضے میں تھا، پھر یہاں سے 2000 میں اسرائیل یہاں سے واپس چلا گیا تھا، واپس کیسے گیا تھا؟ واپس وہ ان کا کوئی ان کا لین دین تھا، جیسے وہ پہلے بتایا سہیل احمد نے کہ ہماری جندی ہمیں دے دو، آپ کی جو واپس آپ کو دیں گے، وہ ان کی طرح سے وہ معاہدہ ہوا، کوئی معاہدے کی وجہ سے وہ پھر چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ اسی وجہ سے وہ انہوں نے مصر کا کچھ علاقہ تھا، کچھ سوریہ کا علاقہ تھا، کچھ لبنان کا علاقہ تھا، وہ سارا چھوڑ کر واپس چلے گا وہ لوگ، وہ اسی وجہ سے یہ مسئلہ سارا ہوا۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو بیروت ہے ادھر حزب اللہ کا علاقہ جو ہے وہ جنوب میں ہے، پھر جو کرسچنز ہیں ان کا علاقہ علیحدہ ہے، پھر جو سنی مسلمان ہیں ان کا علاقہ علیحدہ ہے، دروز جو ہیں وہ اپنے علاقے میں رہتے ہیں، اس سے آپ لوگوں کو ادھر پرابلم نہیں ہوتی؟ پہلے جب ہم آئے تھے 1990 میں تو پرابلم تھی، جب 1991 کے بعد وہ سوریہ کی سب ادھر فوج تھی، ان کا سب کنڈکٹ تھا ادھر، تو اس وقت میں پرابلم تھی۔ جب وہ سوری لوگ ادھر سے واپس، یعنی کہ سیرین، شام کے لوگ؟ یس، وہ لوگ جب ادھر سے واپس ہوئے
تو پھر ادھر ان کی حدود سی شرعیہ غربیہ پاک جیسے مغرب کی طرف اور مشرق کی طرف ان کا علاقہ عیسائیوں کا مشرق کی طرف ہے مغرب کی طرف، تو تب یہ پرابلم تھا۔ اور جب وہ حدود بنی ہوئی تھی جیسے وہ ایک بارڈر ہوتا ہے، بارڈر جیسے ایک حدود بنائی ہوئی تھی، اور پھر بعد میں وہ 1991 کے بعد انہوں نے وہ حدود ختم کر دی سارا مثلاً عیسائیوں کا علاقہ اور مسلمانوں کا یا حزب اللہ کا سب ایک ہوگا بعد جب ایک ہوئے اٹھایا گیا تو پھر بعد میں ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پہلے تھا مسئلہ، ہم مسلمان لوگوں کو ادھر نہیں جانے دیتے تھے، نہ جا سکتے تھے۔ اب کوئی مسلمان کو ادھر سے جاتا تھا تو وہ اس کو خوف ہوتا تھا کہ ہمیں وہ عیسائی ادھر مار دیں گے۔ اسی طرح وہ لوگ بھی اگر ادھر آتے ہماری طرف یعنی بیروت کی طرف تو ان کو بھی یہی خطرہ تھا کہ ہم لیکن اب ہم نے دیکھا ہے کہ اب کرسچنز اور جو مسلمان ہیں وہ ان کے آپس میں بڑے اچھے تعلقات ہو گئے ہیں، وہ ایک دوسرے کا بڑا خیال کرتے ہیں۔ یہ بات آپ کی 100/100 ہے۔ لبنان میں پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ ایک ساؤتھ لبنان لبریشن آرمی تھی اور ایک حزب اللہ تھی، پھر لبنان کی اپنی آرمی بھی تھی، تو آپس میں مذہبی بنیاد پہ ایک دوسرے سے لڑتے تھے۔ لیکن انہوں نے پچھلے کچھ سالوں میں یہ اپنے اندر جو مذہبی منافرت تھی اس کو کافی حد تک ختم کر دیا ہے، اور اب کرسچنز مسلمان سارے جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بڑے پیار سے رہتے ہیں۔ یہ کیسے انہوں نے تبدیل کیا؟ سر یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ تقریباً سن 82 کے بعد جو ہے نا، یہ ان کی آپس میں جو خانہ جنگی ہوتی تھی وہ دروز سے، اور یہ حزب اللہ والے وغیرہ تھے، عیسائی تھے، ادھر جو جاجا کی جو پارٹی تھی یہ وغیرہ سارے۔ ابھی تو تقریباً سن 92 کے بعد، سن 92-93 کے بعد سب جو ہے نا وہ گٹھے جو ہے نا رہ رہے ہیں، سب گٹھے، مثلا جتنی بھی پارٹیاں آپس میں جو ہے نا وہ اس کے بعد ان کی خانہ جنگی نہیں ہوئی۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو پچھلے دنوں پاکستان نے امریکہ اور ایران میں ایک امن معاہدہ کروایا تو ساری دنیا نے پاکستان کو اپریشیٹ کیا، تو یہاں پہ جو لبنان کے لوگ ہیں ان کا کیا رد عمل تھا؟ آپ لوگوں کو کیا لگا؟ بہت خوش ہیں جی، بہت لبنانیوں سے بات ہوئی، وہ سب ہر جو لبنانی جو بات کرتا ہے وہ کہہ رہا پاکستان زندہ باد۔ پاکستان نے وہ کر دکھایا جو ابھی تک کسی ملک نے نہیں کیا، جو پاکستان نے کیا۔ پاکستان جو ہے وہ بہت کوشش کر رہا ہے کہ یہ جو جنگ بندی ہو جائے، امن کا معاہدہ ہو جائے۔ پاکستان نے جو ہے وہی کوشش کر رہا ہے کہ یہ جو ہے نا، سب سے پہلے جو پاکستان نے جو بات کی تھی کہ لبنان میں سب سے پہلے خانہ جنگی بند ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، یہ سب سے پہلے جو ہے وہ لبنان کی بات ہوئی تھی کہ لبنان کی سب سے پہلے اس لبنان میں خانہ جنگی بند ہونی چاہیے۔ تو ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں، ابھی بھی دیکھ لیں، ابھی جو معاہدہ ہوا ہے سین بھی ہو گئے ہیں، پر پھر بھی جو ہے ادھر میں اسرائیل جو ہے وہ ابھی تک اچھا امریکہ نے اعلان کیا تھا جی 19 جون کو کہ جی حزب اللہ میں اور اسرائیل میں سیز فائر ہو گیا، لیکن سیز فائر پہ عمل درآمد نہیں ہوا۔ کیوں اسرائیل جو ہے وہ کیوں لبنان پہ بار بار حملے کیوں کرتا ہے؟ سر اس کی ایک ہی بات ہے، اسرائیل جو کہہ رہا ہے وہ گورنمنٹ لبنان کو کہہ رہا ہے کہ جو حزب اللہ کے پاس اسلحہ ہے نا وہ ہینڈ اوور کریں گورنمنٹ لبنان کو، اس کے بعد میں دیکھوں گا کیا کرنا ہے۔ تو اگر لبنان کی گورنمنٹ حزب اللہ سے کہے کہ اپنا اسلحہ سرنڈر کر دو تو وہ کر دیں گے؟ دیکھیں ابھی ان کی بات چیت ہو رہی ہے، ابھی ان کی آپس میں بات چیت ہو رہی ہے، دیکھیں گورنمنٹ کی بات چیت حزب اللہ کے ساتھ ہو رہی ہے، دیکھیں کہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ یہ بتائیں کہ آپ لبنانی لوگوں سے ملتے رہتے ہیں، تو یہ جو پاکستان نے ایک امن معاہدہ کروایا ہے تو اس کے بعد لبنان کے لوگوں کو کوئی امید ہے کہ پاکستان کی کوشش سے لبنان میں بھی امن ہو جائے گا؟ بہت زیادہ لوگ امید کرتے ہیں اس بات کی کہ انشاءاللہ ہم لوگوں کا یہ معاہدہ ہو جائے گا اور انشاءاللہ ادھر امن ہوگا۔ اور دوسرا یہ جو ادھر کا جنرل ہے وہ پاکستان ہمارے آصف منیر کے پاس اسی معاہدہ کے لیے گیا ہوا ہے کہ ہاں بھی ہماری بات چیت ہو کہ مسئلہ ادھر ہمارا حل کروائیں، جیسے وہ ایران کا مسئلہ حل کیا ویسے ہمارا بھی کوئی مسئلہ حل کروا دیں یہ لوگ، اس لیے وہ پاکستان گیا ہوا تھا پچھلے دنوں۔ آپ جن لبنانیوں سے ملتے ہیں تو پاکستان نے جو یہ امن کے لیے کوششیں کی ہیں تو وہ پاکستان کے بارے میں کیا ان کا خیال ہے؟ بالکل جی، بہت اچھا ہے، لبنانی تو بہت خوش ہے، اس سے کوئی بات نہیں ہے۔ واقعی یہ لوگ پاکستان میں جو ہو رہا ہے، پاکستان میں جو صدارت کی ہے انہوں نے، واقعی بہت خوش ہے لبنانی، بہت خوش ہوا ہے، پاکستان نے اچھا قدم اٹھایا ہے۔ اور یہاں پہ جو پاکستانی کمیونٹی ہے وہ اس کے کوئی مسائل بھی ہیں؟ نہیں، مسائل تو کوئی نہیں ہے ادھر، الحمدللہ ہمارا سفارہ ہے، ساری ہیلپ کرتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جتنے بھی لوگ ہیں
पाकिस्तान तो पहले बहुत कम है, थोड़े हैं, 200-300 आदमी है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बैसिया हमारी यहाँ बैसी सारी हेल्प करती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बैसी का बंदा भी बैठा हुआ है जी हमारे साथ। जी बताएंगे जी, तारुफ कराएंगे आप? जी सर, मेरा नाम दौदा खान है। मैं एज अ काउंसलर अटाशी इधर काम करता हूँ। मोस्टली जो है काउंसलर वर्क जो है पासपोर्ट, वीज़ा, अटेस्टेशन वगैरह ये सारा कुछ मैं ही देखता हूँ। मेरे हेड ऑफ़ चांसलर नवाब अब्दुल खान साहब, उनके पास एम्बेसडर सलमान अतर साहब, उनके अंडर ही मैं काम करता हूँ। इंशाल्लाह तकरीबन जितनी हमारा फ़र्ज़ है पाकिस्तान की हेल्प करना। जिस तरह जंग में थी तो मतलब हर मोमेंट का हम उनको ना इत्तला देते थे कि इस जगह से निकल जाओ, यहाँ अटैक होने वाला है। तो हम जो भी थी आउटपुट हम उनको देते थे। जिसको मतलब फूड का कमी थी उनको फूड पहुँचाया हमने। जिनको अगर कोई अर्जेंसी जाना चाहती थी और हमारा चार्टर नहीं आना चाहता था पाकिस्तान इधर से जंग की वजह से, तो हमने स्पेशल कमर्शियल टिकटें भी दी हैं लोगों को कि आप यहाँ से मूव करके चले जाएँ। काफ़ी को कहा है, तो इंशाल्लाह जितना हो सके हमने हेल्प की है। बाकी तो रब अल्लाह की ज़ात है, तो हम फर्दर जितना हो सके हमने किया है, हेल्प किया है। इसमें जो सारा जो हमारा है हमारी गवर्नमेंट को जाता है, स्पेशली शहबाज शरीफ साहब को, हमारे फील्ड मार्शल साहब को, हमारे एम्बेसडर साहब सलमान अतर साहब को, हमारे हेड ऑफ़ चांसलर नवाब अब्दुल खान साहब, उन्होंने बड़ी हेल्प की है। उनको सिविल अवार्ड भी मिला है और वो ये जो है ना डिज़र्व भी करते हैं, इस वजह से मिला है। और फर्दर जो आपके सामने सूरत हाल है, स्टिल अभी तक बमबारी हो रही है नबातिया में, साउथ में। और पाकिस्तान को भी ना काफ़ी लबनानी कहते हैं कि जिस तरह ईरान की वो एग्रीमेंट हुआ है, सीज़ फायर हुआ है, तो हमारा भी हो जाए। बार बार मुझे तो वो हर मरतबा कहते हैं कि यार हमारा क्या हुआ, मुझे इंशाल्लाह उस पर भी काम हो रहा है, इंशाल्लाह वेरी सून हो जाएगा। तो फर्दर आप मीडिया में हैं तो आप ये बात हमारी गवर्नमेंट को पहुँचाएँ कि लबनान का भी कुछ देखें और जल्द से जल्द सीज़ फायर हो जाए। थैंक यू सर। तो हमने यहाँ में जी कुछ पाकिस्तानियों से बात की और ऐसे पाकिस्तानी थे जो यहाँ पे तकरीबन 30-30, 35-35 साल से यहाँ पर मौजूद हैं। और आपने इनकी गुफ्तगू सुनी और ये कहते हैं जी कि हमने लेबनान से नहीं जाना। जब तक यहाँ पाकिस्तान का सफारत खाना है हमने लेबनान से कहीं नहीं जाना।